ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ کے لیے روزانہ 12 رکعت فرض کے علاوہ تطوع نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ، یہ سب تطوع میں آتی ہیں، ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد الجمعہ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء، متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ان سنتوں کا ذکر ہے، ان میں سے بعض سنتوں کا جو مؤکدہ ہیں، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے کے بعد 2 رکعت، اسی طرح جمعے کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود پڑھی۔ ظہر سے پہلے 2 رکعات، آگے ذکر آئے گا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات بھی ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت جو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خود پڑھی۔ حدیث آئے گی کہ ظہر کے بعد 4 سنت بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کی فضیلت ہے، یعنی ظہر سے پہلے جو سنتیں ہیں کم از کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہیں۔ اسی طرح ظہر کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، یعنی اس میں نمازی کو اختیار ہے کہ وہ 2 پڑھنا چاہتا ہے 2 پڑھے، 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھے۔ جمعے کے بعد 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز کے بعد، اور حدیث آئے گی کہ 4 رکعت کا بھی ذکر ہے، یعنی جمعے کے بعد اسی طرح ہے، جو 2 پڑھنا چاہتا ہے 2 پڑھے، 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھے، لیکن دونوں کو اس طرح جمع کرنا کہ 6 بنا دینا، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، سنت نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت ہے اور عشاء کے فرض نماز کے بعد بھی 2 رکعت ہے۔ فضیلت کہ پورے دن میں جو آدمی 12 رکعت ادا کر لے اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی فضیلت ہے۔ اگر ہم یہ ساری سنتیں جمع کریں تو یہ 12 سے زیادہ بنتی ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت بھی ہے اور اس کی تمام سنتوں سے زیادہ اہمیت ہے فجر سے پہلے 2 رکعت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ساری سنتیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن وتر اور صبح کی 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح عشاء کی اذان کے بعد فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے کتنی رکعت ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی مقرر کردہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہو جو آپ کے لیے ہمارے لیے سنتوں کی تعداد کو مقرر کرتی ہو۔ ہاں، ایسے احادیث ہیں کہ جو ہمیں پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے حدیث عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی ہے
متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی کچھ نہ کچھ نماز ہے، کم از کم 2 رکعت۔ اذان سے مراد، 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، یعنی اگر سنت کسی ایسی نماز میں جو سنت مؤکدہ نہ ہو تو پھر بھی آپ کم از کم 2 پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ جتنی آپ کو توفیق ہو، اور وہ ہے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد سنت کی تعداد مقرر نہیں ہے، اس میں آپ، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پسند کرتے تھے کہ اس کو لیٹ کھڑا کیا جائے، لیکن جب دیکھتے کہ مشقت ہوگی لوگوں پر تو آپ جلدی کھڑی کر دیا کرتے تھے نماز۔ اگر مثلا عشاء کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے، کئی دفعہ ایسا ہوا اذان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لیٹ کر دی کہ صحابہ وہاں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے، اور کچھ لوگ تو اپنی پڑھ کے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کھڑی کی، اور آپ نے اس وقت کو افضل وقت بتایا۔ عشاء کی نماز، ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہیں، الا کہ عشاء کی نماز، اس کو دیر میں کھڑی کرنا افضل ہے، لیکن یہ کام امام کا ہے، نمازیوں کے لیے نہیں کہ وہ جماعت نکال دیں اور لیٹ پڑھیں گے۔ اگر جماعت جلدی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جماعت کے بارے میں ہے کہ جماعت لیٹ کروانا افضل ہے، تو اتنا لمبا وقفہ ملتا تھا بعض اوقات صحابہ کو کہ اس میں اگر مقرر کر دی جاتی سنتیں 2 رکعت یا 4 رکعت، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یعنی اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جتنا وقت ملے، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ بین کل اذانین صلاۃ، اس طرح فجر کی سنتیں 2 ہیں، ظہر کی کم از کم پہلے 2 ہیں اور بعد میں بھی 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ پہلے 4 اور بعد میں بھی 4، اگر زیادہ سے زیادہ تعداد کو جمع کریں تو 8 ہو گئیں، ظہر کی، فجر کی 2، 10 ہو گئیں۔ اور عصر سے پہلے بھی 4 رکعت ہیں مستحب غیر مؤکدہ، عصر کی فرض سے پہلے 4 وہ ہو گئی، 12 اور 4 16۔ مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، 16 اور 2 18۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعت ہیں، وہ مستحب ہیں، 20۔ عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں، 22۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے کم از کم 2 رکعت ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو 4 یا 6 پڑھنے کا بھی موقع مل جائے۔ یہ اتنے مواقع ہیں سنتوں، فرض کے علاوہ سنت پڑھنے کے، ان میں سے اگر آپ کم از کم 12 رکعت پڑھ لیتے ہیں روزانہ، اس کی فضیلت ہے کہ جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر فجر کی 2 رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس قدر کسی بھی سنت نفل کا اہتمام نہیں کرتے تھے فرضوں کے بعد۔ اور انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا اور دنیا کے درمیان جو کچھ بھی خزانے ہیں، بھلائیاں ہیں، سب سے بہتر ہے یہ 2 رکعت سنت۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح، متفق علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صبح کی 2 رکعت سنتیں اذان اور اقامت کے درمیان ہلکی کر کے پڑھتے تھے، یعنی لمبی لمبی نہیں، بلکہ فرماتی ہیں 2 رکعت پڑھتے تھے، جو ہی آپ اذان سنتے، فجر کی اذان سنتے، فوراً ہی آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں کہتی تھی حل قرأ فیہا بأم القرآن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس قدر آپ ہلکی مختصر کر کے پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سنت اس میں طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی کر کے پڑھا جائے، لمبی لمبی کر کے نہ پڑھا جائے، بلکہ مسنون قرات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور مختصر کر کے۔ ام حبیبہ ام المؤمنین امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه اللہ علی النار، رواہ ابو داود والترمذی، کہ جس شخص نے بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں اس کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے 4 رکعت کی فضیلت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت۔ ظہر کی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اصل وقت ظہر کا جو ہی زوال ختم ہوتا ہے اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سنت یہی ہے، ٹھنڈا موسم ہو تو اول وقت میں نماز پڑھی جائے، اسی وقت، یہی وقت ہے اذان کا۔ اور اگر گرمیاں ہیں، شدید گرمیاں ہیں، لویں چل رہی ہیں، پھر سنت یہ ہے کہ تھوڑا ٹھنڈی کر کے نماز پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز میں یہ خاص طور پر سنت ہے گرمیوں میں کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کچھ سایہ ہو جائے اور کچھ وقت گزر جائے زوال کے بعد، پھر پڑھی جائے نماز۔ زوال کے وقت جب زوال ختم ہوتا ہے، جو ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأحب ان يسعد لی فیہا عمل صالح، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل اللہ کی طرف اوپر جائے۔ یسعد، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے علو، اللہ بلندی پر ہے، اللہ علی العظیم ہے، اعمال جو ہیں بندوں کے اوپر جاتے ہیں، اللہ عرش سے اوپر ہے اور کوئی بھی چیز اس سے دور نہیں ہے، اور کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، ظہر سے پہلے جو ہی زوال سورج ڈھل جاتا تھا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے ظہر کی سنتیں، الگ سے کوئی عبادت آپ نے نہیں کی، اگرچہ اس گھڑی کی بہت اہمیت ہے، اس وقت یہ 4 سنتوں کا ٹائم ہے۔ اور جو سردیوں میں بھی، ٹھنڈے موسم میں بھی جو لوگ 2 بجے تک لیٹ کر دیتے ہیں مسجدوں میں نمازیں، اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں اور عوام الناس کو بھی محروم کرتے ہیں۔ جو اصل عبادت کا ٹائم ہے اس وقت لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں۔ ہاں گرمیاں ہیں، شدید گرمی ہے تو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو، لیٹ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم يصلي 4 قبل الظہر صلاهن بعدها، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں پڑھتے تھے، کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے، تو آپ فرض نماز کے بعد ان کو پڑھ لیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹ آئے تھے، نکل گئی سنتیں نکل گئیں، ٹائم نکل گیا تو بس سنتیں نکل گئیں، بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ فضیلت بیان ہو رہی تھی 12 رکعت تطوعاً، 12 رکعت تطوع فرض کے علاوہ دن میں جو آدمی ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 12 رکعت جو ہے کوئی محدود رکعات ہیں، اگر نکل گئی تو آپ کے ہاتھ سے موقع آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کسی آدمی کی ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں پڑھ سکا تو بعد میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ آپ بعد والی نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو ادا کر کے کم از کم 12 تعداد تو پوری کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے سنتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن سنت کی فضیلت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، تطوع نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور اس کا وقت وسیع کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن جلدی آنے کی فضیلت ہے، اور کون سا ایسا وقت ہے جب ہم آئیں تو جلدی کہلائے گا؟ حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً ہی جو مسجد میں بیٹھ جائے جمعے کے لیے، وہ جمعے کے وقت میں شامل کیا جائے گا۔ فجر کے فوراً بعد بھی آیا جا سکتا ہے جمعے کے لیے۔ اب سورج نکلنے کے بعد ایک آدمی آ گیا ہے، اس وقت سے لے کر امام کے منبر پر چڑھنے تک اس کے لیے نفل کہہ لیں، سنت کہہ لیں، غیر مؤکدہ، یہ اس کے لیے سارا وقت ہے، اس میں جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لیں۔ یہ جو ہماری مساجد میں رواج چل پڑا ہے کہ لوگوں سے پہلے آ کر مولانا صاحب منبر کو قابو کر لیتے ہیں، اور اب جو بھی آتا ہے بغیر کم از کم تحیت المسجد تو پڑھے، وہ بھی نہیں پڑھتا، آتے ہی بیٹھ جاتا ہے، تقریر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو تقریر ہے جو خطبے کی اذان سے پہلے، یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی بدعت میں سے، خطبہ ہی تقریر ہے۔ خطبے کی اذان سے پہلے سارا وقت عوام کا ہے، وہ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے، اور مولانا صاحب آ کر پہلے قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان کے روب اتنا ہے کہ کوئی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، کہ تقریر کے بیچ میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی سنتیں پڑھنے لگ جائے تو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے، اور پھر حضرت صاحب احسان کرتے ہیں عوام الناس پر، خطبے کی اذان سے 5 منٹ پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب سارے سنتیں پڑھ لو۔ یہ حضرت صاحب کو یہ کنٹرول کس نے دیا ہے؟ کہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اب پڑھو، اب نہیں پڑھو، اور ادھر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ خطبے سے پہلے بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ منبر پر چڑھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سب اپنی
من مانی ہے، لوگ علم نہیں ہے. تو منبر پر چڑھنے تک نماز کا وقت ہے، حتیٰ کہ جمعے والے دن جمہور اہل علم کے مطابق جمعے والے دن زوال کے وقت بھی نماز منع نہیں. جمعے والے دن نماز کب منع ہوگی؟ جو ہی منبر پہ خطیب چڑھے گا. ہاں وہ شخص جو خطبے کے دوران باہر سے آیا ہے یا اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا جب منبر پہ خطیب چڑھا، وہ اپنی نماز مکمل کرے. جو بعد میں آیا ہے خطبے کے دوران، اس کے لیے بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، خطبے کے منبر سے اعلان کیا کہ خطبے کے دوران جو شخص آئے اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. تو جمعے کی اذان سے پہلے ایک تو تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے پڑھیں. افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے پڑھی جا سکتی ہیں سنتیں. عصر کی 4 سنتیں بھی افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، لیکن 4 اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات کی نماز 2 سے زیادہ فرضوں کے علاوہ اور وتر کے علاوہ 2 سے زیادہ نیت نہیں باندھ سکتے. صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 ہے. مغرب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، 3 مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو. تیسری دفعہ فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے پڑھ لے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، کبار صحابہ کو دیکھا ہے، یبتدرون السواری عند المغرب، مسجد کے جو ستون ہوتے ہیں اذان ہوتے ہی ان کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے صحابہ کرام، یعنی تیزی سے جا رہے ہوتے تھے تاکہ 2 رکعت ادا کریں. اور مسلم شریف میں یہی صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے؟ قال کان یرانا نصلیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، ہم 2 رکعت ادا کر رہے ہیں. فلم یامرنا ولم ینہنا، نہ ہمیں حکم دیتے تھے، نہ انہوں نے ہمیں حکم دیا اور نہ ہی ہمیں منع کیا جب بھی ہم پڑھتے تھے. رواہ مسلم. یہی صحابی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا بالمدینہ، ہم مدینہ میں تھے. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، جو ہی مؤذن نماز مغرب کے لیے اذان دے لیتا، ابتدروا السواریہ، سب صحابہ کرام نمازی ستونوں کی طرف تیزی سے جاتے تھے. فرکعوا رکعتین، جاتے ہی 2 رکعت ادا کرتے تھے، سترہ بناتے تھے ستونوں کو. حتی ان الرجل الغریب، حتیٰ کہ جب کوئی پردیسی آدمی، باہر کا آدمی مسجد میں داخل ہوتا، فیحسب ان الصلاۃ قد صلیت، وہ خیال کر بیٹھتا کہ نماز تو ہو گئی، یہ تو سنتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی بعد والی سنتیں جیسے لوگ پڑھتے. من کثرت من یصلیہما، اس کثرت کی وجہ سے، جو 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے صحابہ کثرت سے، اس قدر تعداد سے صحابہ اذان کے فوراً بعد مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. اس کثرت کی وجہ سے اتنے لوگوں کو دیکھ کر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ یقین کر لیتا کہ اب تو نماز ہو گئی، جماعت نکل گئی. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ مغرب سے پہلے
اگر آپ کو ٹائم ملے اور آپ کا دل کرے تو یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، مؤکدہ نہیں۔ عشاء کے بعد صرف 2 رکعت ہیں۔ تو یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں، ان اوقات میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کم از کم 12 رکعت تو پوری کریں، تاکہ ڈیلی کی ایک فضیلت حاصل کر لیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت تو کسی صورت بھی چھوڑنی سنت کے خلاف ہے، چاہے سفر میں ہو۔ باقی جو ہے سنتیں ہیں، اس میں ظہر کی 4 ہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں 2 ہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو 2 کا ٹائم ملا، بعد میں 4 پڑھ لیں۔ عصر سے پہلے کبھی ہم نے پڑھی نہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعت ہیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت ہیں، اگر عصر کے ٹائم بھی نہیں پڑھ سکے، ظہر کے ٹائم بھی کچھ سنتیں نکل گئیں، کچھ پڑھ لی، تو عصر سے پہلے 4 پڑھ لیں تاکہ تعداد مکمل ہو۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں۔ ظہر میں ہو سکتا ہے آپ اتنے کہیں پھنسے ہوئے تھے، صرف فرض ہی پڑھ پائے، تو عصر کی 4 سنتیں پڑھ کے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے کمی پوری کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں۔ عشاء سے پہلے وہ آپ کے اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے، کافی کمی رہ گئی تھی اور عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی جو نماز کھڑی ہونے سے پہلے آپ 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں 2 کر کے، حتیٰ کہ عشاء کے بعد 2 رکعت۔ پھر تطوع کا ٹائم، یہ تطوع جو ہے فرض کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کا ٹائم ختم۔ اب رات کی نماز شروع ہو گئی۔ صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل۔ وتر ہے، وتر اگر آپ کو ڈر ہے کہ رات کو اٹھ نہیں سکوں گا تو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں۔ اور کئی لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وتر جب پڑھ لے تو اس کے بعد ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وتر کو آخری رکعت بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے وتر پڑھ لی ہے اور اس کے بعد وہ آنکھ کھل گئی ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، کچھ بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، نہ منع ہے نہ حرام ہے، نہ یہ وقت ممنوع ہے۔ اکثر تھکا ہارا ہوتا ہے، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیتا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے نیند پوری کر دی، تہجد کے ٹائم اٹھ گیا، اب خیال آ رہا ہے کہ میں نے تو وتر پہلے پڑھ لیا تھا۔ کئی لوگوں نے طریقے نکالے اسی بنا پر کہ جی وتر رات 3 پڑھے تھے، 1 رکعت اور پڑھ کے اس کو 4 بنا دو، پھر آگے پڑھو، کیونکہ ان کا ذہن ہے کہ وتر کے بعد نماز پڑھ نہیں سکتے، پہلے وتر کو ختم کرو، کینسل کرو، پھر اگلا نئی نماز پڑھو اور پھر نیا وتر پڑھیں گے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ذہن بنا لیا کہ وتر کے بعد منع ہے نماز، ایسا نہیں ہے۔ نبی کا حکم ہے حدیث میں، لیکن نبی کا ادھر قرائن موجود ہے، قرینہ موجود ہے جو اس حکم کو استحباب کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے جس میں حکم ہے کہ آخری رکعت بناؤ، یہ حدیث استحباب پر محمول ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے کہ آپ آخری رکعت میں رات میں نمازیں پڑھتے رہو، آخر میں وتر پڑھو۔ لیکن اگر ممکن نہ ہو یا آپ نے پہلے وتر پڑھ لیا ہو تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی ایسی ہمت عطا فرمائے کہ ہم فرض نماز اس کے وقت پر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہم سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، قیام اللیل بھی کریں، اور تلاوت کلام پاک بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، صبح شام کے فرض نمازوں کے بعد کے، اور موقع محل کی دعائیں بھی یاد کریں، اور تکلیف کے وقت مختلف بیماریوں کی جو دعائیں سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیادت کے وقت یا خود بیمار ہو وہ دعائیں بھی ہم یاد کریں۔ یہ سب ہماری دنیا بھی ہیں اور آخرت بھی ہیں۔
اجر بھی ہے آخرت کا اور بھلائی بھی ہے دنیا کی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔